الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی محمد. واقعہ معراج اور اسراء گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک زمینی اور ایک آسمانی. تو جو زمینی حصہ ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، جس میں آپ الحمدللہ الذی، جہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا اپنے بندے کے بارے میں، جس کو اللہ جل شانہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر یعنی بیت اللہ شریف سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے یہ اسراء کہلاتا ہے. اور پھر یہاں سے اوپر آسمانوں سبع سماوات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ جو ساری چیز ہے یہ پھر معراج کہلاتا ہے. تو گزشتہ جمعے میں اسراء کی بات پوری ہو گئی تھی. بیت المقدس میں آپ کی تشریف آوری، انبیاء کی امامت، نبیوں کی اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنا، اور پھر آپ کے لیے یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ آپ کے لیے زمرد کی سیڑھی لگائی گئی، اور اس زمرد کی سیڑھی کے ذریعے سے آپ نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا. معراج میں نے بتایا تھا کہتے بھی سیڑھی کو ہے. تو اچھا، اب جب آپ گئے اوپر تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ان ساری چیزوں میں یہ جو اس کا پروسیجر ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اوپر جانے کا، یہ سب کچھ چشم زدن میں آنے واحد میں ہو سکتا تھا. اللہ جل شانہ نے اگر صرف اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا تو ایک لمحے میں آپ اپنے بستر پر ہوتے، اور اسی لمحے میں، اگلے لمحے میں نہیں، اسی لمحے میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے آسمانوں پر. لیکن یہ ایک طویل بظاہر، اچھا یہ وقت میں تو نہیں ہوا یہ چیزیں، کیونکہ وقت تو جب آپ واپس آئے تو وقت تو روک دیا گیا تھا آپ کے لیے گویا کہ، اور یا یوں کہیں کہ ایک ہی لمحے میں سارا کچھ کیا گیا. لیکن آپ کو مختلف چیزوں سے، عجائب و غرائب سے آپ کو گزارا گیا، اور یہ سارا کا سارا اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کا اعزاز اور آپ کا اکرام تھا. اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے امت کے لیے اس میں بہت کچھ تھا. آسمانوں پر جب آپ گئے تو اب باقاعدہ آسمانوں کا نظام ایسے تھا جیسے کوئی بند نظام ہوتا ہے. یعنی احادیث میں جو آتا ہے کہ جبرائیل امین ساتھ تھے، باقاعدہ جبرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے تھے ہر آسمان کا، اور اس کے دربان اس آسمان کے دروازوں کو کھولتے تھے، اور وہ پوچھتے بھی تھے کہ کون ہے. حالانکہ یہ علم فرشتوں کو، وہی جس طرح میں نے کہا کہ ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں دیا جا سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور پھر یہ سوال بھی وہ کرتے تھے کہ خود تشریف لائے ہیں یا بلوائے گئے ہیں. جبرائیل امین کہتے تھے کہ بلوائے گئے، تو جیسے آیا کہ پیغام بھیجا گیا. پھر وہ مرحبا کہہ کے دروازہ کھولتے تھے، اور اس ہر آسمان پر آپ کی کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے نبی سے ملاقات ہوتی تھی. احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور آپ نے خود بیان فرمائی ہیں کہ اس رات میرے ساتھ کیا کیا ہوا، میں نے کیا کیا کچھ دیکھا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ گئے پہلے آسمان پر دروازہ کھلوایا گیا، جبرائیل نے کھٹکھٹایا، کھلوایا، اور وہی سوال و جواب یہ سارے آسمانوں پر ہوا کہ پوچھا گیا کہ کون، کہا کہ جبرائیل. ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پوچھا کہ خود تشریف لائے ہیں، یہ بلوائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ بلوائے گئے ہیں. تو دروازہ کہا مرحبا کہہ کے دروازہ کھول دیا پہلے آسمان کا. تو آدم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا. تو ظاہر آپ نے تو آدم علیہ السلام کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا،
جبرائیل نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے دادا آدم ہیں اور آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو آپ ان سے سلام کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے کو، صالح بیٹے کو، اور نبی صالح کو میری طرف سے خوش آمدید ہو، مرحبا، اور آپ کے لیے دعائیں کی۔ اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھا، وہاں آپ نے ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی جیسے منظر دیکھے، مناظر، تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کچھ شکلیں اور صورتیں ہیں، اور وہ آدم کے دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں، اور جب وہ اپنے دائیں دیکھتے ہیں، اپنی دائیں طرف، تو آدم علیہ السلام خوش ہو کر ہنستے اور مسکراتے ہیں، اور جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی آزردہ ہو جاتے ہیں اور اس پر وہ رو پڑتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ آدم ہنستے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا، جبرائیل نے بتایا کہ ان کے دائیں طرف ان کی اولاد یعنی پوری انسانیت کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں اور جو جنت میں جائیں گے، ان کو دیکھ کر آدم اپنے بچوں کا اچھا انجام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے اور وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا برا انجام دیکھ کر آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح بعض اس میں آتا ہے کہ آپ کی آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک مقام تھی جس سے انتہائی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور بائیں طرف ایک مقام تھا جس سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ یہاں بھی جبرائیل نے بتایا کہ یہ جنت اور جہنم ہے۔ پھر آپ دوسرے دروازے پر گئے، دوسرے آسمان پر پہنچے، یہی سوال و جواب فرشتوں کے ساتھ وہاں پر بھی ہوا، اور وہاں جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں آپ نے دیکھا تو 2 نبی آپ کو وہاں پر ملے، اور یہ دونوں نبی آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کے جو والد تھے زکریا، تو وہ حضرت مریم کی نگہداشت انہوں نے کی تھی، تو یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت یحییٰ جو تھے، اور ان دونوں کی انبیاء میں سے دونوں وہ ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھیں، یہی 2 نبی ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان سے بات چیت ہوئی، پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے، تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف کو دیکھ کر آپ نے بعد میں جب اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال سے اللہ جل شانہ نے بڑا وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے بھی ان کے یوسف کا حسن تو ویسے مشہور ہے، لیکن حسن یوسف کی تعریف آپ نے بھی فرمائی، اور کہا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ تیسرے آسمان کے اوپر دیکھا۔ چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس کو دیکھا علیہ السلام۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، اور پھر 6ٹھے آسمان پر آپ کی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو وہ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو بیت المعمور ہے یہ فرشتوں کے لیے اتنی مقدس جگہ ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتوں کو بیت المعمور کے طواف کی اجازت ملتی ہے، اور جس کو ایک دفعہ اجازت مل گئی اس کو قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، زندگی میں ایک دفعہ جائیں گے فرشتے۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ بیت اللہ کی جتنی مرضی زیارتیں کریں اور مستقل بھی وہاں رہ جائیں، کتنے خوش نصیب ہیں مستقل وہاں رہتے ہیں، اور کیسے لوگ ہیں کتنی دفعہ جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اپنے کعبے کی یعنی بیت المعمور کی جو 70,000 لوگوں کو دن میں اجازت ملتی ہے ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی اس دنیا کے اندر، اور یہ جب سے نظام چل رہا ہے اس وقت سے بات ہے۔ اور بیت المعمور تو خانہ کعبہ سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ تو پھر فرشتوں نے ہی بنایا تھا زمین پر آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے بھی پہلے کا بیت المعمور بنا ہوا ہے۔ تو ابراہیم کے ساتھ بھی یہ سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ گئے سدرۃ المنتہا کی طرف، اور یہ 7ویں آسمان پر سدرہ
عربی کے اندر بیری کے درخت کو کہتے ہیں. تو ایک بیری کا درخت ہے یہ 7ویں آسمان کے اوپر. قرآن میں اس کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا کا. اور جو چیز بھی اوپر جاتی ہے اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر انتہا ہو جاتی ہے. منتہا آخری حد ہے یہ کسی کے بھی پرواز کی. اور تو جہاں پر جو چیز اوپر جاتی ہے وہ گویا سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر منتہی ہو جاتی ہے اس کے, اور پھر وہ اوپر اٹھائی جاتی ہے ملا اعلیٰ سے جو چیز بھی, اور اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی سدرۃ المنتہا تک آتی ہے, پھر اس سے وہ نیچے اترتی ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا سدرۃ المنتہا پر. اب وہ خدا جانے نیچے سے جو ساتھ تو تھے ادھر سے ہی حتیم سے جہاں پر آئے تھے, یا ام ہانی کے گھر, دونوں روایتوں کو جمع بھی کیا گیا ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے معراج ہوا ہے, دوسری روایت میں آتا ہے کہ حتیم سے ہوا ہے. علماء نے دونوں روایتوں کو جمع کیا. جمع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تعبیر کرنا جسے دونوں روایتیں ٹھیک ثابت ہو جائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر حتیم لے آئے تھے, پھر حتیم سے اٹھا کر زمزم سے ہوتے ہوئے آگے لے گئے تھے. تو اس لیے بعض لوگوں نے ام ہانی کا ذکر کیا, بعض نے حتیم کا ذکر کیا. تو وہاں پر گئے اور یہاں پر آپ نے بے شمار فرشتے دیکھے اور پروانے دیکھے, سونے کے پتنگے دیکھے, جو سدرۃ المنتہا وہ جو بیری کا درخت تھا اس کے گرد وہ سارے کے سارے جو اس کو گھیرے ہوئے تھے. اچھا, قرآن شریف میں ہے سورہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی, عندہا سدرۃ المأویٰ, عند سدرۃ المأویٰ, عند سدرۃ المنتہا, عندہا جنت المأویٰ. یہ جو بھی سورۃ النجم کی آیات تلاوت کی, کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہ جنت ہے. قرآن کے اس سیاق سے پتہ چلتا ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ, تو یہ جنت وہاں پر ہے. تو پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی. آپ انسانیت کے واحد انسان ہیں جن کو حالت حیات میں زندگی میں جنت میں گھمایا گیا. واحد آدمی اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ہی خصوصی معاملہ جو کسی اور نبی کے ساتھ, کسی اور انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا, کسی اور نبی کے ساتھ نہیں رہا کہ آپ کو جنت اپنی زندگی میں دکھائی گئی, اس کے اندر باقاعدہ لے جایا گیا آپ کو. پھر آپ کو جہنم باہر سے دکھائی گئی, ظاہر بات ہے اس کا وہ بھی پیش کی گئی آپ پر کہ یہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ہم جب کہتے ہیں کوئی روایت ان دونوں کتابوں میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ متفقون علیہ, یا کہتے ہیں صحیحین, صحیح المسلم, صحیح البخاری, کہ حضور نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا. ترجمہ آپ کو اس کا بیان کر رہا ہوں. جہاں میں نے عجیب و غریب رنگتیں دیکھیں, عجیب عجیب رنگ دیکھے میں نے, اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے عجیب رنگ کی جو چیزیں دیکھیں. پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور اس کے گنبد جو تھے, جنت کے جو گنبد تھے وہاں جو تعمیرات تھیں وہ موتیوں کے تھے, اور فرمایا کہ اس کی جو مٹی تھی وہ مشک کی تھی. مٹی مشک کی جو خوشبو کی قیمتی ترین شکل ہوتی ہے, ساری مٹی جنت کی اسی کی تھی, ایسی خوشبودار چیز تھی. اس کے بعد پھر آپ ایک اور اس سے اوپر ایک مقام کے اوپر گئے. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ صریف الاقلام, اقلام جمع ہے قلم کی, صریف کہتے ہیں سرسراہٹ کو. آپ میں وہ لوگ تو بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے جب سرکنڈے کے قلم ہوا کرتے تھے. نئی نسلوں نے تو نہیں دیکھا, بچوں نے, نوجوانوں نے. وہ سرکنڈے کا قلم ہوتا تھا اور اس کو جو ہے وہ چاقو سے اس کی نوک بنائی جاتی تھی اور سیاہی کے اندر ڈبو کر اس کو تختیاں بھی لکھتے تھے اور کاغذ کے اوپر بھی اس سے لکھتے تھے. تو صریف کا مطلب ہے کہ وہ سرسراہٹ جو اگر آپ نے کبھی اس قلم کو تختی پر گھسیٹا ہو یا آپ نے کبھی اس قلم کو کاغذ پر گھسیٹا ہو تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس آواز کو میں کیا کہوں, اس کو عربی میں صریف کہتے ہیں. تو وہ آواز آپ نے سنی وہاں پر, اور یہ وہ فرشتے تھے جو انسانوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے.
آپ نے اس منظر کو وہاں پر دیکھا. اللہ تعالیٰ کے امور کی کتابت ہو رہی تھی ساری کی ساری. جیسا منشی خانہ نہیں ہوتا جہاں بہت سارے منشی بٹھائے گئے ہوں اور لکھا جا رہا وہاں پر. اور یہ کہاں سے نقل کر رہے تھے فرشتے؟ یہ لوح محفوظ سے اپنے اپنے دفتروں میں منتقل کر رہے تھے. آپ یوں سمجھیں، میں مثال دینے کے لیے، حدیث میں نہیں آیا، اس کو جوڑ نہ دیں آپس میں. میں جب حدیث بتا رہا ہوں تو وہ تو ظاہر بات ہے ادھر بات ختم ہونی چاہیے جتنے حدیث کے الفاظ ہیں. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، جیسے کہ اسرائیل کو علیہ السلام کو 1 سال کے لوگوں کی فہرست کا کہا گیا کہ جا کر نقل کر لے، لوح محفوظ میں نام لکھے ہوئے، آپ نے اس سال اتنے لاکھ لوگوں کی جان قبض کرنی. تو گویا کہ اسرائیل وہ نام لوح محفوظ میں دیکھیں گے کون کون ہے اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں گے. یا اسرائیل کی اگر کوئی ٹیم ہے جو ان کو لکھ کر دیتی ہے تو وہ فرشتے اس کو لکھ کر ان کو دیں گے. ان اعمال کو گویا رزق تقسیم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کو امور حوالے ہو رہے ہیں. اسرافیل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امور، بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے، ایسی کوئی صراحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امور سال بھر کے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے کہ یہ امور حوالے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہ مثلا اسرافیل کی جو ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے پورے سال میں جہاں جہاں بارش برسانی ہے اور جتنی برسانی ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اسی طرح باقی فرشتوں کے پاس ہر انسان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، جو حفاظت کے فرشتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بعض اوقات اونچائیوں سے گرنے کے باوجود محفوظ رہتے ہیں. بچوں پر سے گاڑیاں گزر جاتی ہیں، بچے ٹھیک رہتے ہیں. آج کل تو آپ نے اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی بہت ساری کہ بچہ گر گیا، اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی، جو گاڑی گزر گئی بچہ کھڑا ہو کر واپس چل پڑا. تو یہ حفاظت کے فرشتے، وہ اس وقت تھوڑا بہت دائیں بائیں ہلا کر اس کو بیچ میں کر کے ٹائروں سے بچا کر، اور اسی طرح چھت سے گرنے والے بچے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، بعض اوقات کچھ ان کو وہ نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال یہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حوالے ہوتے ہیں. کائنات کے نظام میں جو حصہ فرشتوں کے حوالے ہے وہ اس جگہ پر آپ پہنچے. اس کے بعد آپ اس کے بعد جہاں پر گئے اور وہ دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جا کر انسان اس کی تعبیرات کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار براہ راست کیا یا نہیں کیا، اس میں صحابہ کا اختلاف ہے. اما عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے کہ دیدار نہیں ہوا، اور قرآن کی آیت پیش کرتے تھے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض احادیث کی روشنی میں اس کے قائل ہیں کہ آپ نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا ہے، دل کی آنکھوں سے کیا ہے، چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے کیا. تو بہرحال ایک ایسا امر ہے جس میں نے جس عرض کیا کہ حضرات صحابہ کا اختلاف ہے کہ اس کے بعد اگر ہوا بھی ہے تو وہ کس جگہ پر ہوا ہے. یہاں جو روایت ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور شفا میں مشہور کتاب ہے، اس میں قاضی عیاض نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری شب معراج میں ایک جگہ اتری، ایک زفرف، ایک سواری کے لیے آپ کی ایک چیز اتری، آپ اس پر بیٹھ گئے اور پھر آپ وہاں سے بلند کیے گئے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے. فدنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنیٰ. انس سے ایک روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور میں نے ایک عظیم نور کو دیکھا. فرأیت النور الاعظم، میں نے ایک بہت عظیم نور کو دیکھا. دون الحجاب، اور پھر میں نے پردے میں سے موتیوں کی ایک مسند کو دیکھا. پردے میں سے ایک موتیوں کی مسند مجھے نظر آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کلام فرمانا تھا، اللہ پاک نے مجھ سے وہ کلام فرمایا. تو بہرحال آپ کسی ایسے مقام تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا قریب ترین کوئی جگہ تھی. کہاں کیا تھی
اور اس کی کیفیت بیان کرنا اور اس کی کیفیت سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی نہ بات ہے، اور نہ اس میں احادیث میں کوئی بہت زیادہ ایسی صراحت ہے کہ بندہ کہے کہ بالکل وہ ہو. بس یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے اوپر وحی کی گئی. وحی ہوئی، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ کی امت کے اوپر فرض فرمائیں. اس کے بعد آپ نے حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی صحیح المسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موقع کے اوپر 3 تحفے عنایت فرمائے، 3 عطیے عنایت فرمائے. اچھا ان 3 کا ذکر بعد میں آئے گا. 50 نمازوں کا جو ذکر آیا، ایک تو یہ نمازیں ہیں جو 50 تھیں اور پھر ان میں تخفیف ہو کر 5 ہوئی، اس کی ذکر آ جائے گا. دوسرا اللہ جل شانہ نے آپ کو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ عطا فرمائی گئی. یہ اتنی قیمتی چیز ہے جو معراج میں دی گئی، آخری آیتوں کا جو مضمون ہے. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایک چیز آپ کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص جو آپ کو دیا گیا، اگر وہ ایک کام نہ کرے، صرف ایک کام ایسا ہے جو معراج میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا حکم نہیں فرمایا، اور وہ ہے شرک. کہا کہ ایک کام اگر کوئی نہ کرے آپ کی امت میں سے، یعنی کہ شرک نہ کرے، اس کے بعد وہ جو بھی کبیرہ کرے، اور اگر اس کبیرہ کو کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے نبی اگر وہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، بس شرک نہ کرے، شرک کو نہیں معاف کروں گا. کس قدر سخت چیز ہے شرک، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. ورنہ تو اس موقع پہ اللہ جل شانہ جہاں اتنا کچھ عطا فرما رہے تھے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شرک بھی معاف کر دوں گا. تو کہا شرک نہ کرے، شرک معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں. الشرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ اس سے ہوا، صغیرہ ہو یا کبیرہ اس سے ہو، اور اس کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے لیے وقت میں اس کو بخش دوں گا، اس کے اوپر معاف کر دوں گا اس کے اوپر. تو یہ ہوئی یہ بات. اور اس کی ایک دوسری تعبیر یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص دنیا سے اس طرح رخصت ہو کہ اس کے قلب میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو. ذرہ اس کو نہیں کہتے، یعنی ذرہ جو کسی وجود کا جو سب سے چھوٹا پیس ہو سکتا ہے، دانے کا بھی جو دانہ ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو کہا کہ اتنا بھی کسی کے دل میں ایمان ہو تو بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو اللہ جل شانہ نکال دیں گے. اچھا یہ بات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر ہوا، اور جب آپ واپس آنے لگے تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات، پھر اب ادھر سے تو پہلا وہ 7واں والا پہلا بنتا ہے، اس طرف سے آتے ہوئے، یہاں سے جاتے ہوئے جو 7واں تھا وہاں سے آتے ہوئے وہ پہلا آسمان بنتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، اور ابراہیم نے آپ سے یعنی جو کچھ آپ نے اگر بتایا بھی کہ جو کچھ ہوا اوپر، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. تو آپ اس سے اگلے آسمان پر آ گئے، یہاں سے جاتے ہوئے جو چھٹا بنتا اسے موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جی کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا عطایا اللہ کی طرف سے ملی، امت کے لیے کیا چیز ملی. تو آپ نے بتایا کہ سورہ بقرہ کے خواتین ملے، اور جو ہے وہ یہ بشارت ملی ہے کہ جو شخص بھی شرک نہیں کرے گا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اور معافی مانگے گا اپنے کبائر سے تو اللہ معاف فرما دیں گے. اور 50 نمازیں ملی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں تو زیادہ ہیں، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو یہ پورا نہیں کر پاتے تھے، آپ کی امت سے پورا نہیں ہوگا، آپ اس کو کم کروائیں. تو آپ واپس تشریف لے گئے، اور جب واپس گئے اللہ کو پھر سے آپ نے جا کر عرض کیا کہ اللہ نمازیں زیادہ ہیں، تو 45 ہو گئیں. پھر آپ آئے، پھر ابراہیم سے یہی بات ہوئی، پھر گئے 40، 9 دفعہ آپ کی یہ آمد و رفت ہوئی ہے امت کے لیے کہ نمازیں کم ہوں کسی طریقے کے ساتھ. ہوتے 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 9 دفعہ جو آپ 5 کر کے نمازیں کم ہوئی ہیں، اور پھر آخر میں جب 5 رہ گئیں اور آپ پھر واپس آئے تو ابراہیم نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جائیے 5 کے لیے، 5 کو بھی آپ کم کرائیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 آ گئی، اب میں اس کو بھی جا کے کم کراؤں. یہاں علماء نے بڑے نکتے لکھے ہیں، 2 نکتے اس میں بڑے اہم ہیں. ایک یہ کہ ابراہیم نے کچھ کیوں نہیں کہا،
پہلے تو ابراہیم کے پاس سے گزرے تھے، ابراہیم نے کیوں نہیں کہا نمازیں کم کرا دیں، موسیٰ نے کیوں کہا جا کر؟ اور دوسرا یہ کہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ نمازیں 5 پڑھنی ہے اس امت نے، اللہ کو تو اول آخر کا ہر چیز کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بالآخر نمازیں 5 ہی رکھنی ہیں ان پر. تو یہ ساری ایکسرسائز کیوں ہوئی ہے؟ 50 اور 50 سے 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر 5. اتنا اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں چکر لگوائے ہیں؟ اور کہ اس پر علماء نے بڑے عجیب نکات لکھے. ان لکھا کہ ابراہیم اس لیے نہیں بولے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور جو خلیل کا مطلب ہے کہ وہ مقام خلت کے اوپر فائز تھے. مقام خلت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اپنے خلیل دو لوگوں کے درمیانی رشتے کو کہتے ہیں، اس کو اپنے خلیل کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز پر سر تسلیم خم ہوتا ہے اس کا. اور موسیٰ تو کلیم اللہ تھے نا، کلیم کا تو مطلب ہی بولنے والا ہوتا ہے. یہاں مقام نیاز کے ساتھ ساتھ تعلق میں ایک ناز بھی ہوتا ہے اس کے. انہوں نے اپنے اس کلیم ہونے کا فائدہ اٹھایا، یا اپنے اس کلیم ہونے کی وجہ سے جرت فرمائی کہ آپ سے کہا کہ آپ جا کر آپ بولیں اور اس کو کم کیجیے. تو کہا یہ کلیم اور خلیل کے مناسب کا فرق ہے کہ خلیل ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ابراہیم کہتے سر تسلیم خم ہے، اور کلیم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جو چیز اس امت کے لیے مناسب ہے اس کو وہ ارشاد فرماتے. اسی طرح یہ جو اللہ جل شانہ نے اس میں یہ آمد و رفت ہوئی ہے، اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس امت کو یہ احساس رہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو کم کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے جرم سے، اس کے آگے جرم کرنے سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت برداشت کی ہے. یہ کہنا کتنا، آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے بطور عطیہ اور بطور تحفہ اور اپنے قرب کی ایک ذریعے کے طور پر ایک تحفہ عطا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ یا اللہ اپنے اس عطیے کو کم کر دیجیے، میری امت نہیں اٹھا سکے گی یا میری امت نہیں پڑھ سکے گی. تو اللہ پھر کہیں چلیں آپ کے لیے 45 کا تحفہ قبول کریں، پھر حضور کہیں کہ اللہ اس کو بھی کم کر دیجیے. تو یہ تو کوئی خدا نہ خواستہ نماز تو کوئی سزا تو نہیں تھی امت کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، جو میرا قرب چاہتے ہوں گے، جو میری نعمتیں چاہیں گے، جو میرے قریب ہونا چاہیں گے. کیونکہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی چیز بتائیے، اللہ تعالیٰ کے بہت پاس ہونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ سجدے، کہ سجدہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. تو نمازیں زیادہ جتنی ہوں گی تو سجدے زیادہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ قرب زیادہ ہوگا. لیکن آپ نے، اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، آپ تو دن بھر کے اندر سینکڑوں نوافل پڑھتے تھے، ساری رات کھڑے ہوتے تھے، آپ کے پاؤں کھڑے ورم ہو جاتے تھے. اسی امت کے خیال سے کم کراتے بالآخر 5 کے اوپر آ کر بات ختم ہوئی ہے. اب ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ اگر ہم یہ 5 بھی نہ پڑھیں، جو ہمارے لیے آخر میں، یعنی وہ بھی ہم بغیر پڑھے اس دنیا سے جائیں، اور قیامت کے دن جب سب سے پہلے نمازوں کا حساب شروع ہو جائے کہ چلو بھائی گنو اس کی نمازیں، اس کی زندگی میں کتنی نمازیں بنی تھیں اور اس نے پڑھی کتنی تھی. جس لمحے انسان بالغ ہو جاتا ہے، بلوغ کے بعد والا جو وقت نماز کا داخل ہوتا ہے، اس وقت سے اس کی نماز کا کاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان صبح 10 بجے بالغ ہوا ہے تو ظہر کی نماز سے اس کے اوپر فرض نمازوں کا آغاز ہو گیا، اور یہ جس دن اس کی روح پرواز کرتی ہے اس سے پہلے والے وقت تک کی نمازیں اس کے اوپر اللہ پاک نے فرض کی ہوئی. اور یہ ایک پورے اس کا ایک حساب ہے، اور اس حساب میں ایک نماز کے اوپر پوچھ ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرض نماز کو ضائع کر دینے والا شخص، ایک کو، اس ایک کے عوض کے اندر 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلے گا، ایک نماز چھوڑنے کے اوپر. اب جس کی 10 ہیں، جس کی 100 ہیں، جس کی 1000 ہیں، جس کی 10,000 ہیں، وہ اس کو 2,88,00,000 کے ساتھ ہر ایک کو ضرب دیتا چلا جائے. کتنی سخت چیز ہے نماز کا جو معاملہ ہے. اور ہمارے ہاں کتنی ہم سے بے خیالی میں، اور اگر ہمارے ہاں جب آپ کو اپنے معاشرے میں نماز کی اقامت کا ثبوت اس وقت ملے گا جس دن آپ کے جمعے اور عیدین کا جو مجمع ہے یہ فجر کی نماز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے. جب آپ کی مسجدیں فجر کی نماز میں بھی اس طرح بھر جائیں
جیسے جمعے اور عیدین میں ہوتی ہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں نماز زندہ ہے، اس معاشرے میں نماز موجود ہے۔ آخر آپ سوچیں، یہ جمعے اور عیدین کا مجمع کوئی آسمانوں سے تو نہیں اترتا ہے خاص انہی موقعوں کے اوپر، یہی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے۔ لیکن فجر کی نمازوں میں مسجدوں کی ویرانیاں آپ جا کر دیکھیں، کسی مسجد میں 5 لوگ ہوتے ہیں، کسی میں 10 لوگ ہوتے ہیں، بھرے بھرے محلوں کی مسجدیں، پھر نوجوان نہیں ہوتے، بوڑھے ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ نوجوانوں کو اور بچوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ یہ اگلی نسلیں ہماری، اگر یہ آج نماز نہیں پڑھیں گی تو کل آپ کی مسجدیں بالکل، یہ بوڑھی نسلیں چلی جائیں گی اور یہ آپ کی مسجدیں بالکل ویران ہو جائیں گی۔ ہم نے بعض ملکوں میں مسجدوں کا یہ حال دیکھا ہے، اتنی خوبصورت مساجد اور اتنی شاندار بنی ہوئی، اور ان میں اتنے قیمتی قالین بچھے ہوئے کہ جب انسان اسے پاؤں رکھے تو ٹخنے تک اس کا پاؤں قالین کے اندر نیچے دھنس جائے، لیکن نماز کی صف کے اندر سوائے 5-6 بوڑھوں کے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نوجوان نسل نظر نہیں آتی اس مسجد کے اندر، ان مسجدوں، ان ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے حال جا کے۔ تو خیر یہ بات چیت ہوئی، اور پھر اس بات چیت کے بعد جو ہے آپ وہاں سے واپس زمین کے اوپر تشریف لائے۔ اب کیا ہوا کہ آپ جب آئے اور آپ نے آ کر اس کو بیان کیا نیچے، تو قریش کے لیے ایک نیا تماشا العیاذ باللہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ کہنے لگے کہ جی ابھی تک تو آسمانوں کی باتیں کر رہے تھے، زمین کی باتیں کر رہے تھے، اب تو آسمانوں کے قصے سنا رہے۔ کوئی اس کو تعجب کے ساتھ، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی گئے ہیں، پھر واپس بھی تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب یوں کریں کہ آپ جب گئے ہیں تو ہمیں کوئی علامات بیان کریں، ایسی علامت بیان کریں جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ ایسا ہی ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ نیچے تم لوگوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں بھورے رنگ کا، خاکی رنگ کا ایک اونٹ سب سے آگے تھا، اور اس کے اوپر 2 بوجھ لدے ہوئے تھے، ایک دائیں طرف لدا ہوا تھا، ایک بائیں طرف لدا ہوا تھا۔ اور میں نے اس کو مکہ سے اتنے فاصلے پر دیکھا کہ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا لو جی بات تو بڑی آسان ہو گئی، پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا، بھورا اونٹ آگے تھا اور 2 بوجھ اس کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ ہونا ہی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر وہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ، اور لیکن اس کو دیکھ کر ان کی قسمت، ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ہماری رائے تو آج مزید پکی ہو گئی کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ کہتے ہیں تو انہوں نے پھر جادو کا مظاہرہ کیا اور جادو کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز سمائی۔ اچھا، ایک روایت اور بھی ہے جو امام بہقی نے لکھی ہے، اس کو حبس شمس کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کے قافلے کا کہا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ بدھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ تو قافلہ ہوتا ہے، کبھی اس کو فاصلہ تو اتنا ہی تھا کہ بدھ کی شام تک اس کو پہنچ جانا چاہیے۔ اس کو پتہ نہیں کیا عذر پیش آیا، اس کا قیام رستے کے اندر طویل ہو گیا، اور بدھ کا سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں پہنچا، کوئی اس کا وقت زیادہ لگ گیا۔ تو آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے ان کو بدھ کی شام دی ہے اور بدھ کی شام تک قافلہ نہیں پہنچا۔ تو کہتے ہیں سب نے دیکھا کہ آسمان پر سورج ٹھہر گیا، اس کو حبس شمس کہتے ہیں۔ اور جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا تب سورج نیچے غروب ہوا۔ اس کے بعد اس کو معجزہ حبس شمس کہتے ہیں، حدیثی کتاب بہقی کی روایت ہے، موجود ہے، جیسے کہ شق قمر کا معجزہ، یعنی سورج کے ساتھ جو آپ کا معجزے کا تعلق ہے وہ سورج کو روکنے کے ساتھ ہے، اور چاند کے ساتھ آپ کے جس معجزے کا تعلق ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے ساتھ، اس کو حبس شمس اور شق قمر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوئی، اور اس کا ایک چیز اور جو اس قافلے کے ساتھ، اس واقعہ معراج کے ساتھ جس کا تعلق تھا، وہ یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں اور ان کے درجات میں اللہ پاک نے مزید اضافہ کرنا تھا۔ تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو ابوبکر صدیق کے ایمان کو جانچنے کے لیے لوگ پہنچ گئے ان کے پاس، ان سے کہا کہ آج تو تمہارے دوست ایک اور بات کہہ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کی ابھی تک حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، خود نہیں سنی تھی حضور سے بات، کہا کیا فرما رہے ہیں؟
کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں پر بھی گیا اور بیت المقدس پر بھی گیا اور آسمانوں کا چکر لگا کر آیا ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب ارشاد فرمایا, کہا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں تو اس سے بڑی بڑی خبریں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں ایمانیات کی, ہم تو وہ مان چکے ہیں, تو آسمان تک ان کا جانا تو اس سے بھی بڑی چیزیں ہم پہلے سے مانے ہوئے ہیں. اس پر سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے یہ صدیق کا لقب تجویز ہوا کہ یہ وہ تصدیق کرنے والے کہ حضور سے ملے بغیر, حضور سے سنے بغیر کہ اگر وہ فرما رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں. میرے دوست یا جو جن کے ساتھ ان کا ایک پرانا اور قدیمی تعلق تھا, تو یہ تاریخ انسانی کا عظیم الشان واقعہ جو معراج کہلاتا ہے, یہ میں نے تاریخ اس کی بتائی تھی کہ اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے, اس کے سالوں میں بھی اختلاف ہے, سن میں بھی ہے, دنوں میں بھی ہے. بہرحال امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ 22 رجب کو کی رات کو یہ واقعہ ہوا ہے, تو اسی لیے عام طور پر 22 رجب کو شب معراج کہا جاتا ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے اس کی جو تفصیلات, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں کیا تھیں, اس میں ایک ایک چیز کے اوپر کیا تھی, اس کی تفصیل کا تو ہمیں عام طور پر یہ موقع نہیں ملتا, کیونکہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ہم 50 درسوں میں سیرت النبی کے سلسلے کو سمیٹ دیں. تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ 10 نبوی کو ہوا, اور یہ اب آپ سوچیں تو اس کو پیچھے سے جا کے دیکھیں تو وہ جو عام الحزن تھا, اور وہ جو شیب ابی طالب کی قید تھی, اور وہ جو طائف کا سفر تھا, اور وہ جو چچا اور غم گسار اہلیہ کا انتقال تھا, ان تمام پے در پے صدمات اور آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عنایت اور سربلندی اور سرفرازی تھی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ جو دنیا کی ارب ہا تکلیفیں اس کے سامنے ہیچ ہوں, اس اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام اور آپ کو جو عزت بخشی گئی اللہ جل شانہ کی جانب سے, جس میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر بھی آپ کا ہمسر اور آپ کا شریک نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ.